اور کھو دینے والوں نے کہا کہ کھو دینا تکلیف دہ نہیں ہوتا، اور پھر وہ یہ کہہ کر رو پڑے، جو ڈرتے ہیں وہ زندگی نہیں گزارتے۔ اگر دل ہی بھر جائے تو کوئی سونے کا بن کر بھی لوٹے، ہیچ ہے، بیکار ہے۔ اور رہے سفر کے عیب، تو سب سے بڑا عیب اپنے پیاروں سے جدا ہونا ہے۔ جس نے اپنی خوشی کا سامان خود نہ کیا، کوئی اور اس کے لیے کبھی خوشی لا نہیں سکتا۔ اگر لوگ یاد بن سکتے ہیں تو یقیناً یادیں بھی مٹ سکتی ہیں۔ کچھ دن ایسے آتے ہیں جب ہم کسی کے بھی نہیں ہوتے، اپنے آپ کے بھی نہیں۔ صرف چہرے ہی نہیں، آوازیں بھی انسان کی کیفیت کا آئینہ ہوتی ہیں۔ دھوکہ دھوکہ ہوتا ہے، جیسا بھی ہو۔ آپ نے اپنی بری عادت کسی سے بیان نہیں کرنی، اپنے گناہوں پر لوگوں کو گواہ نہیں بناتے، کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے، یہاں سب اپنے اپنے حصے کی آزمائش کاٹنے آئے ہیں۔ آپ نے بھی اپنے حصے کی آزمائش پوری کرنی ہے، کسی دوسرے کے حصے کی نہیں۔ وقت کو پر نہیں لگتے، بعض دفعہ وقت بالکل رک جاتا ہے، اس کی تیز رفتاری ہی ہمارا صبر نہیں آزماتی۔ بعض دفعہ اس کی سست رفتاری بھی بڑی تکلیف دیتی ہے۔ زندگی میں ہر شخص، ہر چیز، ہر احساس اپنا ایک بدل رکھتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا، بکواس کرتے ہیں۔ زندگی میں کوئی مقام ایسا نہیں جہاں سے لوٹا نہیں جا سکتا، ہر بار اور ہر جگہ سے واپس آیا جا سکتا ہے، اگر تھوڑی سی عقل مندی اور دور اندیشی کا مظاہرہ کیا جائے۔ ہم سب کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہمارے بغیر کام پورے کیسے ہوں گے، لوگ ہمارے بغیر کیسے رہیں گے۔ ان سب چیزوں کا اندازہ لگانے کے لیے منظر عام سے پرے ہٹ کر دیکھیں، آپ کی تمام غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ دنیا چلتی رہتی ہے، کام ہوتے رہتے ہیں، بس ہم دور ہو جاتے ہیں۔ بطور انسان پیدا ہونا ہمارا اپنا انتخاب نہیں بلکہ قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت کو زندہ یا مردہ رکھنا ہمارا انتخاب ہے۔ جگ کی بارش سب نے دیکھی، من کی بارش دیکھے کون؟ آپ کے سارے الفاظ ردی ہیں، سامنے والا اگر کباڑی ہو۔ اگر ہر کوئی محبت کی بات کرنے کی بجائے محبت دینا شروع کر دے تو یہ زمین جنت بن جائے گی۔ کوئی چیز جب کم پڑتی ہے تب اس کی قیمت سمجھ میں آتی ہے۔ انتظار عذاب ہوتا ہے، وقت یہ بھی عتاب ہوتا ہے، چہرہ بھی تو کتاب ہوتا ہے، پڑھ لے جو وہی مل مجھے جائے، سب کے دل کا نصاب ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے ذہن کے پردے پہ تاریکی کی گھٹا بہت گہری ہوتی ہے، اتنی کہ اکثر دن کی روشنیاں بھی اس تاریکی کو مات نہیں دے سکتی، اور پھر جن میں اکثر اوقات انسان کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ لوگ بدل جاتے ہیں، انسان ہی کیا، ساری دنیا ہی مسلسل بدل رہی ہے۔ انسان جب اپنے ضمیر کو سلا دیتا ہے تو وہ حلال اور حرام کا فرق بھول جاتا ہے۔ قسمت بری نہیں ہوتی، بلکہ انسان جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ انسان کا نصیب اسی کے پاس ہوتا ہے، بس اس کا ایمان مکمل ہونا چاہیے۔ زندگی میں کچھ بھی سیدھا نہیں ہوتا، کیونکہ زندگی خود کبھی سیدھی نہیں ہوتی۔ کہنا آسان ہوتا ہے مگر عمل آزمائش ہے، جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اس دنیا کے آدھے سے زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ جو کام وہ کرتے ہیں وہ اس سے خوش نہیں ہیں۔ دوسروں کے اصول اپنانے سے اپنے اصول نہیں بدلتے، صرف ان پر غلاف بدل جاتا ہے۔ عقل مند تو پھر وہی ہوتے ہیں جو خطرے کی بو سونگھ کر ہی دور ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے فیصلے بھی ہم سے ہو جاتے ہیں اور یہ جانتے ہوئے ہو جاتے ہیں کہ وہ فیصلے ہمیں ہر گزرتے دن میں
کس طرح سے تکلیف سے دوچار کر سکتے ہیں۔ طوفان کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود تو چلا جاتا ہے مگر اپنے اثر اور تباہی کو چھوڑ جاتا ہے۔ جو انسان خود کی عزت نہیں کر سکتا، دنیا اس کو عزت نہیں دیتی۔ الفاظ ایسے وعدے کرتے ہیں جو کہ نبھائے نہیں جاتے، اور ایسے خیالات کا اظہار کرتے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں۔ انت یعنی انتہا کے آگے اور کیا ہو سکتا ہے؟ بعض دفعہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ استغفار کرے بھی تو کس بات پر۔ ہم وقتاً فوقتاً شیطان پر استغفار پڑھ پڑھ کر بھوکتے رہتے ہیں، لیکن وہ مردود غائب ہی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پیچھے کہیں گزرے ہوئے وقت میں کسی پل میں ہمارے وجود میں اندر تک جڑیں پکڑ چکا ہوتا ہے۔ جو ہمارا نہیں ہوتا وہ ہمارے پاس رکتا بھی نہیں۔ مرض جب بہت بڑھ جاتا ہے تو قدم خود بخود طبیب کی طرف اٹھتے ہیں۔ جیت جانے کے بعد، فتح مل جانے کے بعد کا سکون بھی کیا چیز ہے۔ انسان کو جنگ کی ساری خراشیں بھلا کر مسکرانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بعض لوگوں کو ناشکرے پن کی اتنی عادت ہوتی ہے کہ وہ بڑی مصیبت سے نکل کر کسی چھوٹے مسئلے کا شکار ہو جائیں تب بھی سر پر ہاتھ رکھ کر روتے رہتے ہیں۔ اور اگر تمہیں کبھی کوئی کہے کہ انسان کے کیے گئے ظلم گھوم پھر کر اس کے پاس ایک دن ضرور لوٹتے ہیں تو یقین کر لینا، کیونکہ ایسا ضرور ہوتا ہے۔ اور وقت گمان میں ہو تو بہت دور لگتا ہے، لیکن جب سر پر پڑ جاتا ہے تب پچھتاوے ہوتے ہیں۔ بے صبری بے چینی کو جنم دیتی ہے اور شکر سے دور کر دیتی ہے، جلد باز بنا دیتی ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتی ہیں، غلط فیصلے کرواتی ہیں، صحیح غلط کی تمیز نہیں رہتی۔ بے صبری فتنہ ہے، انتشار ہے، بے صبر کو قرار نہیں آتا۔ خون کی سب سے بڑی خوبی اور خامی یہی ہے کہ اگر اسے باہر کی ہوا لگ جائے تو یہ جم جاتا ہے۔ حقیقت تکلیف دہ ہو تب بھی حقیقت ہی رہتی ہے، چاہے اس سے جتنی بھی نظریں چرائی جائیں، حقیقت نہیں بدلتی۔ محبت شخصیت سے نہیں خوبیوں سے ہوتی ہے۔ شخصیت تو ایک دن ڈھل جانے والی چیز ہے۔ کسی کی اچھی سوچ ہی اس کی خوبی ہے، اور یہ بھی محبت کا ایک رنگ ہے۔ انسانی زندگیوں میں کبھی ایک کمی نہیں ہوتی، بہت سے حصے ہوتے ہیں جو خالی رہ جاتے ہیں، انہیں کبھی کوئی نہیں بھر سکتا۔ اللہ طہر دیکھتا ہے، طہر پاکیزگی کو کہتے ہیں۔ اللہ انسان کی نیت میں موجود طہر کی قدر کرتا ہے۔ اللہ سکے نہیں دیکھتا، اللہ نیت دیکھتا ہے۔ انسان بڑا تیز ہے، وہ جب دل سے اپنے لیے کچھ کرنا چاہے تو کر ہی گزرتا ہے، پھر چاہے جتنا مرضی ناکام ہوتا رہے، مگر تب تک دم نہیں لیتا جب تک اپنا مقصد پورا نہ کر لے، اور پھر ایسے انسان کی مدد قدرت بھی کر ہی دیتی ہے۔ کیسا لگتا ہے منزل کے بغیر سفر کرنا، سفر بھی دکھ اور تکلیف سے بھرا ہوا۔ جب ہم اللہ کے ساتھ کوئی عہد باندھتے ہیں یا پھر اس سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں یا اس کے حکم پر سر کو جھکا لیتے ہیں تو بہت سے لوگوں کی مخالفت مول لے لیتے ہیں۔ تب ہم اس کی خاص نگاہ میں آ جاتے ہیں۔ یوں سمجھو کہ ہمارا ہر عمل، ہر فیصلہ اور ہر بول اس کی نگاہ میں ہوتا ہے، اور ہمارے ہر باریک عمل پر بھی ہماری پکڑ ہونے لگتی ہے۔ لیکن یہ واقعہ ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ قیمتی انسان روٹ جائے تو تمہیں اپنے نقصان پر پشیمانی سے رونا چاہیے۔ چیزوں سے لاپرواہی برتو اور انہیں گم کر دو۔ قیمتی انسانوں کی پرواہ کرو اور انہیں گم نہ ہونے دو۔ اگر محبت کے 7 درجے ہیں تو تھکن کے شاید 14 درجات ہیں، جس میں آخری درجہ وہ ہے کہ اگر کوئی پوچھے کہ کیسے ہو تو انسان اس دروازے کی طرح ڈھہ جائے جس کو سال ہا سال سے دیمک چاٹ رہی ہو۔ اپنی تکلیفوں کو اتنی اجازت نہ دو کہ یہ تمہیں کسی ایسے انسان میں بدل دیں
جو تم نہیں ہو۔ آخر کار تمہارے ساتھ وہی رہ جائیں گے جنہیں تمہاری روح میں خوبصورتی نظر آتی ہے، باقی جو ظاہری شکل اور صورت سے خوش ہونے والے تھے وہ ایک ایک کر کے چلے جائیں گے۔ رحم دلی ایک ایسی زبان ہے جسے بہرے سن سکتے ہیں اور اندھے پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی الجھن ہو تو مل کر سلجھا لیا کریں، کوئی یاد آ رہا ہے تو رابطہ کر لیا کریں، کوئی اچھا لگتا ہے تو بتا دیا کریں۔ زندگی بہت تلخ ہے، وقت بہت تیز ہے، لوگ ہمیشہ ساتھ نہیں رہتے۔ وہ لوگ بہت تھوڑے ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دل سے محسوس کرتے ہیں۔ جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم اپنوں کو تلاش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ جن کو تلاش کرنا پڑے وہ اپنے کہاں ہوتے ہیں۔ اچھے لوگ کبوتر نہیں بنتے کہ وہ باتوں کو ادھر ادھر کرتے رہیں۔ آئیں کہ ہم کھلے دل کے ساتھ ان لوگوں کو بھول جائیں جو ہم سے محبت نہیں کرتے۔ دکھوں میں بھول گیا ڈھنگ دعا کا میں، خدا کو دینے لگا واسطہ خدا کا میں۔ یوں تو غلط نہیں چہروں کا تصور بھی، مگر لوگ ویسے بھی نہیں جیسے نظر آتے ہیں۔ خیانت کی سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ آپ کے دشمنوں کی طرف سے کبھی نہیں آتی۔ وہ ناکامیاں اور دکھ انسان کے حق میں بہترین ہوتے ہیں جو اسے اللہ کے قریب کر دیں۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، لیکن ہاں بنا ضرور دی جاتی ہیں، جبکہ بوجھ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی۔ عبادت بھی کرتے ہو لیکن لوگوں کو تکلیف بھی دیتے ہو، صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہو لیکن ان پر احسان بھی جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسے برتن میں کیوں جمع کرتے ہو جس میں سوراخ ہے؟ جو شخص واقعی اللہ کو اپنا خاص خیال بناتا ہے، اللہ اس کے تمام معاملات کو جمع کرتا ہے اور تمام معاملات کو سیدھا کر دیتا ہے۔ پھول اپنے ساتھ والے پھول کا مقابلہ کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے، وہ صرف کھلتے ہیں۔ انسان کچھ نہیں ہے مگر کوئی نسبت اسے بہت کچھ بنا دیتی ہے، اور یاد رکھیں کہ لوگ لوگوں کے بس میں نہیں ہوتے، لوگ حالات کے بس میں ہوتے ہیں۔ ڈوبتا سورج، گھروں کو واپس لوٹتے پرندے یاد دلاتے ہیں کہ ایک دن تجھے بھی لوٹ جانا ہے۔ اے انسان، یہ تیری چمک دمک اور روشنی بھی ماند پڑ جانی ہے، واپسی کی پکار آ جانی ہے، زندگی ختم ہو جائے گی۔ دل مضطرب کبھی چشم نم، چل زندگی تو غم نہ کر، بس کچھ ہی پل یہاں اور چل، پھر چلیں گے منزل طرف۔ مدت ہوئی کہ خود سے کہیں لاپتہ ہوں میں، گم راستے میں ہوں یا کوئی راستہ ہوں میں۔ مجھے سانس سانس گرا لگے، یہ وجود وہم و گما لگے، میں تلاش خود کو کہاں کروں، میری ذات خواب و خیال لگے۔ اگر دل پڑے جاتے تو دل دہل جاتے، آزمائشیں دل کی تربیت کرتی ہیں۔ بڑی بھیانک ہوتی ہیں کچھ گناہوں کی سزائیں، بندہ پل پل مرتا ہے لیکن موت نہیں آتی۔ من پسند شخص کا کوئی بدلہ نہیں ہوتا، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، نہ خواب و خیالوں میں نہ زمین و آسماں پر۔ دیکھو اللہ سے فریاد کر کے یوں قبولیت پر شک نہیں کرتے۔ آپ اپنی صفت پر راضی رہیں، چڑیا کبوتر نہیں بن سکتی، کبوتر کوا نہیں بن سکتا، سب کا اپنا اپنا نصیب ہے، تو تم جو ہو وہی بنے رہو۔ ڈھونڈو گے تو سکون خود میں ہے، دوسروں میں تو صرف الجھنیں ملیں گی۔ جو عزیز ہو، دل کے قریب ہو، اس پر فخر اور ذکر کا کوئی موقع نہیں جانے دیا جاتا۔ کتابیں کائنات کو روح، ذہن کو پر، خیال کو اڑان اور ہر چیز کو زندگی بخشتی ہیں۔ میں عام پتھر تو درے مانی، تو آب زمزم میں کھارا پانی۔ زندگی تک بھرم ہے سارے، موت نے ہر غرور کو توڑا ہے۔
ہاں یہ ہے کہ عیا نہیں ہوتا، درد ورنہ کہاں نہیں ہوتا، کوئی آہٹ، کوئی جنبش، کوئی دستک نہیں ملتی، ہمارے دشت ویرا میں بڑی فرصت کا موسم ہے۔ جن دریچوں میں ہوا تک نہیں آتی، ان میں حیرت ہے کہ یادیں چلی آتی ہیں۔ اگر آپ مسلسل کسی سے اس کا وقت مانگ رہے ہیں، محبت مانگ رہے ہیں، تو نہ مانگیں، کیونکہ ان چیزوں کی بھیک نہیں مانگی جاتی۔ خواہش اور صبر، یہ دو چیزیں انسان کی زندگی طے کرتی ہیں۔ ولی بنتا بھی وہی ہے جسے مقام کی خواہش اور چاہت نہیں، جسے صرف رب کی چاہت ہے۔ ہماری ہر خواہش پوری ہونے لگے تو ہمارا دم گھٹ جائے گا، زندگی عذاب بن جائے گی۔ وہ چیزیں جن سے سکون ملے وہ صرف نصیب سے ملتی ہیں، کوشش اور قیمت سے نہیں۔ زندگی کو سمجھے بغیر ہم موت کی تیاری نہیں کر سکتے۔ ہر وہ چیز جو راز ہے وہ ہماری توجہ ضرور کھینچتی ہے، ہمارا ذہن ضرور گھیرتی ہے، جب تک کوئی دوسرا اس سے بڑا راز ہمارا ذہن نہ گھیر لے۔ سکون کو مت ڈھونڈ، وہ تیرے اندر قید ہے، اسے آزاد کر۔ مسئلہ یہ نہیں وقت گزر جائے، مسئلہ وقت کا گزرنا ہے غلط کاموں میں۔ حاضری یہ ہے کہ تیرا دل بھی حاضر ہو، دل حاضر نہیں تو پھر کہیں بھی آنا بے معنی ہے۔ تھکے ہوئے دلوں کا سب سے بڑا سہارا الفاظ ہیں۔ کبھی کبھی کچھ بہت خوبصورت چیزیں ہمارے بہت قریب آ جاتی ہیں اور اچانک آ جاتی ہیں، اتنی تیزی سے کہ ہم چونک جاتے ہیں اور چونک کر انہیں جھٹک دیتے ہیں بعد میں پچھتانے کے لیے۔ جو اپنی مرضی نہیں کر سکتا اس کو بندہ بولتے ہیں، اور جو مرضی کرتا ہے وہ اللہ ہے۔ ہم سب کچھ رکھتے ہیں، اللہ نہیں رکھتے، سب کچھ کرتے ہیں، اللہ کے کام نہیں کرتے، ہر کسی کے بنتے ہیں، اللہ کے نہیں بنتے۔ اللہ کا بن کر دیکھ، ساری کائنات تیری ہے۔ جو بے عقل ہے وہ بے ادب ہے، اور جو ہمت نہیں رکھتا وہ جواں مردی نہیں رکھتا، اور جو بے دین ہے وہ بے حیا ہے۔ شکر کر کے سویا کرو اللہ کی بے شمار نعمتوں کا، اور توبہ کر کے سویا کرو، اللہ صبح اٹھنے کا موقع ہر کسی کو نہیں دیتا۔ غربت بھی بہت بڑی نعمت ہے، یہ انسان کو زمین پر چلنا سکھاتی ہے۔ بہت بڑا خزانہ ہدایت کو پا لینا ہے یا سچائی تک پہنچنا ہے۔ بردباری غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے، جبکہ سخت رویہ اس کے شعلوں کو بھڑکا دیتا ہے۔ جو اپنی ضد پر ڈٹا رہتا ہے اس کے عیب ظاہر ہو جاتے ہیں اور اس کا دل جلتا رہتا ہے۔ مومن ادب کرنے والا اور سمجھدار ہوتا ہے، اس کی خاموشی فکر اور اس کی باتیں حکمت سے بھری ہوتی ہیں۔ جو شخص غریب نہیں لیکن غربت کا اظہار کرتا ہے وہ غریب ہو بھی جاتا ہے۔ تمہاری جانوں کی قیمت مقرر کی گئی ہے اور وہ جنت ہے، لہٰذا اپنی جان کو جنت کے سوا کسی اور چیز کے بدلے میں نہ بیچو۔ ان لوگوں میں شمار نہ ہونا جو مرنے سے ڈرتے ہیں مگر عمل کا موقع ہاتھ سے نکل جانے سے پہلے کوئی عمل نہیں کرتے۔ بھائی چارہ یہ ہے کہ مشکل اور آسانی میں وفا کی جائے۔ جو جھوٹ بولنے میں مشہور ہو جاتا ہے اس کی سچی بات بھی قبول نہیں کی جاتی۔ آنکھوں کا رونا اور دل کا خوف اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، لہذا جب تمہیں یہ حاصل ہو جائے تو انہیں دعا میں استعمال کرو۔ سچائی تمہیں عزت دے گی اگرچہ تمہیں اس سے ڈر ہی کیوں نہ لگتا ہو، اور جھوٹ تمہیں ہلاک کر دے گا اگرچہ تم اس سے مطمئن ہو۔ جلد بازی ایک قسم کی بے وقوفی ہے۔ نقصان میں وہ ہے جس شخص نے اپنی عمر ضائع کر دی، اور قابل رشک ہے وہ شخص جس نے اپنی عمر کو اللہ کی اطاعت میں بسر کیا۔ یقین رکھنے والا اپنے نفس پر سب سے زیادہ غمگین ہوتا ہے۔ جو واقعی بات کرنا جانتے ہیں وہ اکثر خاموش رہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کی ایک بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے
کہ ہم ہر دولت مند اور ہر طاقتور کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، چاہے وہ کردار کے لحاظ سے کتنا ہی گھٹیا ترین ہی کیوں نہ ہو۔ بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بری باتوں پر فخر کرتا ہے۔ زندگی اچھی صورت سے نہیں، اچھی نیت سے ملتی ہے۔ قرآن کریم سے اپنی بیماریوں کی شفا حاصل کرو اور مصیبتوں میں اس سے مدد لو۔ ادب حاصل کرنا سونا جمع کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے بچوں کو ادب کرنا سکھا کر انہیں فائدہ پہنچاؤ۔ اللہ کی رحمت کی امید رکھنا بڑی کامیابی ہے۔ حکمت کی بات سے خاموشی اختیار کرنا کوئی خوبی نہیں ہے، جس طرح جہالت کے ساتھ بات کرنے میں کوئی بھلائی نہیں۔ موج کرنے والے ذہین لوگ ترقی میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور محنت و کوشش کرنے والے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جس قوم کے سامنے برے کام ہو رہے ہوں اور وہ انہیں نہ روکے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو اپنے عذاب میں شامل کر لے۔ جس نے غم اور سختی کا مزہ نہ چکھا ہو، نیکی اور احسان پھر اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ جو خدا سے توفیق مانگے مگر تلاش نہ کرے، وہ اپنے آپ کا مذاق خود اڑاتا ہے۔ انسان صبر کا دامن چھوڑ کر خود کو حلال سے محروم کر لیتا ہے، جبکہ اس کو ملنا وہی ہے جو خدا نے اس کے لیے لکھا ہے۔ آزمائش کے وقت صبر کا دامن چھوڑ دینا تمام محنتوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اس دنیا میں تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا، اس لیے یہاں سے وہ چیزیں لے لو جو تمہارے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ صحیح راستہ نفس کی مخالفت ہے۔ اپنی عادتوں کو بدلو تاکہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں آسانی ہو جائے۔ خبردار، کسی بھی دشمن کو معمولی نہ سمجھنا، چاہے وہ کمزور ہی کیوں نہ ہو۔ جو شخص اپنی قدر و منزلت نہ جانتا ہو اس کے شر سے بچو، کیونکہ وہ تمہاری بھی قدر نہیں کرے گا۔ سچائی سے زیادہ نجات دلانے والا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ نے جھوٹوں کو بھولنے کی بیماری دے کر نقصان پہنچا دیا ہے۔ ہٹ دھرمی اپنے سوار کو اندھے منہ گرا دیتی ہیں۔ جب تک مومن گناہ سے باہر نہیں ہوتا وہ رنج اور غم میں رہتا ہے۔ عقل مند کے لیے لازم ہے کہ وہ جاہل سے اس طرح مخاطب ہو جیسے طبیب مریض کو مخاطب کرتا ہے۔ خوش فہمی میں رہنے والا عقل مند انسان پیچھے رہ جاتا ہے اور تلاش و کوشش کرنے والا کمال کی منزلوں تک پہنچ جاتا ہے۔ جاہل کا غصہ اس کی باتوں میں اور عقل مند کا غصہ اس کے کاموں میں ہوتا ہے۔ جو خدا کا ذکر زیادہ کرتا ہے اس کی عقل نورانی ہو جاتی ہے۔ دنیا عقلوں کا میدان جنگ ہے۔ عقل کا ٹھکانہ دماغ ہے، سختی اور نرمی یہ دل میں ہوتی ہے۔ حد سے آگے بڑھنا ہلاکت ہے اور اخلاق سے گرے ہوئے لوگوں کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا برائی کی وجہ ہے۔ جب تک ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے لوگ ہی کرتے رہیں گے۔ بے شک تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اسی کے لیے عمل بھی کرو۔ سب سے قابل رشک انسان وہ ہے جو نیک کاموں کی طرف جلدی آتا ہے۔ ہر دن میں وہی کام کرو جس میں تمہاری بھلائی ہے۔ عام طور پر لوگ عیب سے خالی نہیں ہوا کرتے، تو ٹھیک بات بھی یہی ہے کہ کسی کے چھپے ہوئے عیب ظاہر نہ کرو اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر ہی چھوڑ دو۔ جو شخص کثرت سے آخرت کو یاد کرتا ہے اس کی نافرمانیوں میں کمی آ جاتی ہے۔ لوگوں کے دین کے بارے میں تجسس نہ کرو، چھان بین میں نہ لگے رہو، ورنہ بغیر دوست کے رہ جاؤ گے۔ جو کچھ تمہارے لیے مقدر ہو چکا ہے اس کے ملنے میں کبھی تاخیر نہیں ہوگی۔ سب سے مشکل کام سب سے بہتر لوگوں کے حصے میں آتے ہیں، کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ ہمیشہ یاد رہتے ہی ہیں۔ جو شخص تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت کو نہیں سمجھ سکتا اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ دولت کی مستی سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس کے نشے کو سوائے موت کے کوئی چیز نہیں اتارتی۔ اللہ نے تمہارے مرض کو تمہارے گناہوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب ختم ہونے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔
اور صبر کرنے والوں کو اللہ تعالی بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ بد کردار دوسروں کے کردار کو اور بے ایمان دوسروں کے ایمان کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ برائی کرنے والا کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا خیال کرتا ہے۔ کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے، حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں، دوست مقدروں سے ملتے ہیں، اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ جس نے اپنے عمل اور نیت میں خلوص پیدا کیا، اس نے اپنے مقصد کو پا لیا۔ دنیا کی فانی چیزیں دے کر باقی رہنے والی چیزیں خرید لو۔ اللہ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے زیادہ عزت والی نہیں۔ اس بات سے ڈرو کہ مومنین کے دل تم سے نفرت کرنے لگیں اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہ ہو۔ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تو یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ درگزر سے کام لینا بندے کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ برے آدمی کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے جو دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی قوم میں غلط کام اور فحاشی اور گندے کام کا غلبہ ہوا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت میں نہ ڈال دے۔ انسان اپنی آرزو پر ہی نگاہیں جمائے رہتا ہے، جس سے اسے موت کی موجودگی نظر ہی نہیں آتی۔ زندگی میں زیادہ رشتے ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی ہونا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ اپنی تعریف سننے کی خواہش رکھتے ہیں، اور یہ خواہش ان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ برداشت کرنے سے لوگ تمہارے مددگار ہو جائیں گے، اور زیادہ برداشت کرنے سے تمہیں شرافت اور عزت حاصل ہوگی۔ عقل مند خود کو بیکار، بے فائدہ، بے مقصد کاموں میں برباد نہیں کرتا، کیونکہ جب عقلیں کم ہوتی ہیں تبھی انسان فضول کاموں میں لگ جاتا ہے۔ صدا دینے کے لیے آواز کا جاندار ہونا ضروری ہے، اور آواز تبھی دوسروں کے کانوں تک پہنچتی ہے جب آپ ان کو پکاریں۔ لوٹ کر دیکھنا یا نہ دیکھنا جانے والے کی مرضی ہے۔ جس شخص کے پاس اللہ کے لیے وقت نہ ہو، موت اس کے لیے زندگی سے بہتر ہے۔ بہترین وقت وہ ہے جو اللہ کی بندگی اور عبادت میں گزرے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ جو ہم دوسروں کے ساتھ کریں وہ ہمارے ساتھ نہ ہو۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہے، لیکن بہادر انسان کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ بعض مرتبہ ہم اپنی انا کی وجہ سے ایک دوسرے سے روٹھے رہتے ہیں، جبکہ ہمارے اندر کا انسان صلح چاہتا ہے۔ یہ دنیا اس لیے بری نہیں کہ یہاں برے لوگ زیادہ ہیں، بلکہ اس لیے بری ہے کہ یہاں اچھے لوگ خاموش ہیں۔ انسان جو چاہتا ہے کرنے سے قاصر ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرنے پر قادر ہے۔ تو قاصر پر نہیں، قادر پر بھروسہ رکھو۔ زندگی کو آسان بنانا ہے تو دو باتوں پر عمل کرو: اپنے آپ میں خوش رہنا اور کسی سے امید نہ رکھنا۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی بہترین سہارا بنتے ہیں۔ حوصلہ باز مرتبہ انسان کو بلندی تک پہنچا دیتا ہے۔ کسی سے بھی حسد کرنا بیکار ہے، کیونکہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ تم سے چھینا ہوا نہیں ہے۔ شیطان سب سے پہلے انسان کی شرم اور حیا پر ضرب لگاتا ہے، تاکہ گناہ کو آسانی سے انجام دے سکیں۔ رویوں کی تکلیف جب روح میں اتر جائے تو پھر الفاظ اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتے۔ بہت دور تک انسان دیکھ لیتا ہے، مگر اسے اپنا گریبان نظر نہیں آتا۔ ہار جانا شکست نہیں، اصولوں کا سودا کرنا، اپنے کردار سے گر جانا اور بک جانا، یہ بدترین شکست ہے۔ دنیا میں آج تک سب سے زیادہ کڑوی اور کھاری چیز کسی کے دل کو دکھا دینے والا لہجہ ہے۔ بہادر مر جاتے ہیں، ذہین پاگل ہو جاتے ہیں، اور زندگی خوش بے وقوفوں سے بھری ہوتی ہے۔ جو چیز حاصل نہیں اس کی تمنا، خود کی ذات کے ساتھ وہ ضد ہے
جس میں انسان ہر وقت اپنی ہار کا دکھ مناتا ہے۔ کہانیوں کے آخر میں سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقی زندگی میں مسئلے ختم نہیں ہوتے، بندے ختم ہو جاتے ہیں۔ سونے کے برتن میں زہر کھلائیں، جینا کسی پہ بوجھ کر دیں، اپنی کڑواہٹ کسی اور کی رگوں میں انڈیل دیں، اور پھر کہیں کہ محبت ہے، تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ انسان کو اپنی حیثیت کا علم ہو جائے تو وہ پاگل ہو جائے یا فوراً ہلاک ہو جائے۔ یہ تو شیطان ہی ہے جو سمجھتا ہے کہ اس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ انسان تو مٹی کے ذرے سے بھی بے حیثیت ہے۔ تلاش میں بیت گئی ساری زندگی، اب پتہ چلا کہ خود سے بڑا ہمسفر کوئی نہیں۔ عبادت کا وہ تصور انتہائی محدود ہے جس میں نیکی صرف مسجد تک ہو۔ دیانتدار انسان کے لیے تو گھر اور دفتر بھی عبادت کی جگہیں ہیں۔ جو اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ بھاگ کر اس کی طرف آتا ہے۔ ہم اللہ کی طرف نہیں، دنیا کی طرف آتے ہیں، ورنہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی صرف اللہ کی طرف آئے اور اللہ اس کا استقبال نہ کرے۔ قبروں میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ قبروں والے قیامت تک پچھتاتے ہیں کہ دنیا میں کیوں کام نہ کیا، اور تمام کاموں سے افضل کام اللہ کا ذکر اور اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ ہے۔ اپنا جنازہ پڑھ کر ہی بقا کا ظہور ہوتا ہے، نہ مانو تو پڑھ کر دیکھ لو۔ پوچھا گیا، صرف اس بات پر کیسے مطمئن ہو جائیں کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق کی ہر بات کوئی کیسے سن سکتا ہے؟ جواب دیا گیا، سننے والا ہر کسی کے اندر موجود ہے۔ روح جب سیر ہو جاتی ہے تو پرواز کرنے لگتی ہے، اور نفس جب سیر ہو جاتا ہے تو سو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تلاش میں بھٹکنے پھرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ اگر دیکھنے والی نگاہ سے دیکھو تو اللہ تعالیٰ شہرک سے زیادہ قریب تم کو ملے گا۔ اللہ کی معرفت کو پانے اور اپنے نفس کی نفی کے لیے پہلا قدم کیا ہے؟ جب ہم اللہ سے اس کی رحمت مانگتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اور ہر روحانی سفر کا سب سے پہلا قدم یہی ہوتا ہے۔ غصہ دراصل محبت کا دشمن ہے، کیونکہ محبوب پر کبھی غصہ نہیں آتا۔ اس لیے دعا کرو کہ یا اللہ غصے میں مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جو زندگی میں پچھتاوا بن جائے، کیونکہ غصے میں انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ اللہ سے جن لوگوں کا تعلق زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں میں معاف کرنے کی صلاحیت اتنی ہی زیادہ پیدا ہوتی ہے، اور جس کا اللہ سے تعلق نہیں ہوتا وہ اپنا بدلہ خود لے لیتا ہے۔ جس شخص کی آرزو جتنی مخلص ہوتی جائے گی اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ سات کائناتوں کا رب آپ کی مدد کے لیے موجود ہے؟ آپ کیوں بے چارگی محسوس کرتے ہو؟ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہمیں ہر چیز کا اعتبار ہے، مگر ذہنی طور پر، فکری طور پر خدا کا اعتبار نہیں۔ آج تجھے یہ نہ بتائیں کہ تیرے دین کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ مال کا ذخیرہ۔ اہل علم سے یعنی علم والوں سے تو وہ چیز حاصل کرو جو کہیں کتابوں میں نہیں ملتی، اور نہ ہی جسے کوشش سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ مثبت سوچ کے بعد انسان کسی کی غلطی کی طرف انگلی نہیں اٹھاتا، بلکہ اسے ٹھیک کرنے میں لگ جاتا ہے، اور کہیں اس غلطی کا ذکر بھی نہیں کرتا۔ جو اللہ کا بندہ غور اور فکر نہیں کرتا وہ روحانیت کے اعلیٰ مقام پر فائز نہیں ہو سکتا۔ نفس کو ٹھکانے پر رکھنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ رب کو ہر جگہ موجود سمجھا جائے۔ اللہ کے بندے کی مجلس میں بیٹھ کر
اسے توجہ سے سنا جائے، زبان کو بند رکھا جائے اور آنکھیں اور کان کھلے رکھے جائیں۔ جو سچی محبت رب تعالیٰ کے لیے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، وہ ملاقات کی تمنا رکھتی ہے۔ ہر وہ کام جو جلدی میں کیا جائے اور آسانی سے اس کا نتیجہ حاصل کر لیا جائے، تو اس کام کی زندگی بہت کم ہوتی ہے۔ اگر ہم دنیا میں باعزت ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے حکم کردہ کاموں پر عمل کرنا ہوگا اور منع کیے ہوئے کاموں سے بچنا ہوگا۔ اگر ہم کسی کے عیبوں پر پردہ ڈال لیں تو رب ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھے گا۔ اللہ کا بندہ دینے پر یقین رکھتا ہے، اس لیے ہمیشہ خوش نظر آتا ہے۔ اگر ہم میں سے ہر کوئی یہ سوچ لے کہ مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، تو ہمارے اس طرز عمل سے معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا۔ جب عقل اور تدبیر اور فہم و فراست پیدا ہو جائیں تو انسان کو اچھے میں سے سب سے زیادہ اچھا پرکھنے کا ہنر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے انسان کی نسبت جس نے ساری زندگی گناہ نہیں کیے، وہ شخص زیادہ پسند ہے جس نے گناہ کیے پھر شرمندہ ہوا اور توبہ کر لی۔ جہاں احترام ہوتا ہے وہاں خاموشی ہو جاتی ہے۔ بہترین روزی وہ ہے جو آپ اپنے ہاتھ سے کما کر کھائیں۔ جس شخص نے اپنے اندر اللہ پر بھروسہ اور توکل پیدا کر لیا، وہ سوچوں اور شبہات سے دور ہو گیا۔ جب ہم سچ کی وجہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو حقیقت تلاش کر لیتے ہیں۔ اگر ہم دل کو گندگی اور آلائشوں سے پاک کر لیں تو وہاں رب رہنے لگے گا اور ہمیں اطمینان محسوس ہوگا۔ اللہ کے حکم کیے ہوئے کاموں کو بجا لانا اور منع کیے ہوئے کاموں سے بچے رہنا، یہی پرہیزگاری اور تقویٰ ہے۔ انسان سوچ اور فکر سے جتنا دور اور جتنا خوش رہے گا، اتنا ہی بڑھاپے سے دور رہے گا۔ کہ جو سوچ اور فکر سے دور ہو وہ خوش بھی ہو، اور جو خوش ہو وہ سوچ اور فکر سے دور بھی ہو۔ رب تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ ہر ایک کے پردے رکھتا ہے۔ رب تعالیٰ کی محبت اور دوستی کا طریقہ غور اور فکر ہے۔ رزق وہ ہے جو انسان کی تقدیر میں لکھ دیا گیا اور انسان کو مل کر رہے گا۔ اسی رزق کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، کوئی شخص مر نہیں سکتا اس وقت تک کہ جب تک وہ اپنے رزق کا آخری نوالا نہ کھا لے۔ ہر وہ علم جس سے انسانوں کو فائدہ ہو وہ صحیح علم اور فائدہ مند علم ہے۔ ملے ہوئے پر راضی رہنا یہ ایک ایسا حربہ ہے جس سے انسان کے اندر شجاعت یعنی بہادری پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم نفس کی ماننے لگتے ہیں تو ہمارا دل اور ہمارا ضمیر ہمیں جینے نہیں دیتا۔ ہم ہر طرح کے مشکل حالات میں ثابت قدم رہتے ہیں تو پھر انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ اگر انسان باعمل ہے تو اس کی زبان میں تاثیر ہوگی اور اس کی زبان سے ادا ہونے والی ہر بات دل میں اترتی چلی جائے گی۔ سچائی کے راستے میں تکلیفیں اور دکھ تو آتے ہی رہتے ہیں، لیکن ان کے خوف سے سچائی اور دیانتداری کا راستہ چھوڑ نہیں دینا۔ اللہ کے بندے کی زندگی کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا کسی پر کوئی حق نہیں، لیکن دوسروں کے حقوق کی ادائیگی مجھ پر لازم ہے۔ جب قناعت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو انسان کو جو کچھ میسر ہے اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کا بندہ اپنے پاس آنے والے لوگوں کو دھتکار نہیں سکتا، کیونکہ یہ رویہ رب کو پسند نہیں۔ انسان اپنے جیسے انسان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ اپنی عزت نفس کا خیال نہیں رکھتا، اپنے مقام سے نیچے آ جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم انکار کر دیں گے تو ہم بھی تو اسی کے مقام پر آ جائیں گے۔
اگر کسی کی زبان کی وجہ سے رب کے کسی بندے کا دل دکھ جائے اور وہ بندہ پلٹ کر زیادتی کرنے والے کو کچھ نہ کہے، خاموش رہے، تو رب خود اس کی مدد کو آتا ہے۔ جس انسان میں ایثار اور قربانی کا جذبہ ہو وہ لالچ میں نہیں آتا۔ پیٹ خالی ہو تو نفس اور اس کی خواہشیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ علم کو عقل مندی سے استعمال کرنے کا نام حکمت ہے۔ انسان میں چڑچڑاپن اور غصہ تب آتا ہے جب اس میں مایوسی اور ناکامی کا عنصر پایا جائے۔ عبادات سے پارسائی ملتی ہے اور نیکی سے رب ملتا ہے۔ بے عملی، کاہلی اور سستی اللہ کے یہاں ناپسندیدہ ہیں۔ تعریف سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ منہ پر کی گئی تعریف ایسا زہر ہے جو انسان کو مار دیتا ہے۔ اللہ کے قرب اور رضا کے خواہش مند دنیا کو دل میں جگہ نہیں دیتے۔ روح اگر گندی ہو جائے تو بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔